کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت، سب سے بہترین امت قرار دیا، اور ان کے بہترین امت ہونے کی 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب جب چیزوں کے درمیان موازنہ ہوتا ہے، ایک بات سمجھیے، 2 چیزوں میں یا 2 جماعتوں میں آپ موازنہ کر رہے ہو کہ ان میں سے بہتر چیز یا بہتر جماعت کون سی ہے، تو کچھ ایسی خصوصیات ہونا ضروری ہے ایک میں جو دوسرے میں نہ ہو، اس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر چونکہ یہ خاصیت ہیں اس لیے یہ دوسری جماعت سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس امت کو خیر امت قرار دیا، اور آگے جو وجوہات بتائیں یہ وجوہات تو مشترک، اگر ان کو ظاہر پر لیا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ کے جو معنی ہمارے عام طور پر متصور ہیں، اگر اسی معنی پر اس کو لیا جائے تو ساری امتیں اس کام میں مشترک ہیں، سارے انبیاء کو یہی ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا، تو پھر اس امت کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ آپ حیران ہوں گے، یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی جس میں جہاد کا لفظ نہیں ہے، قتال کا بھی لفظ نہیں ہے، نہ لفظ جہاد ہے اور نہ لفظ قتال ہے، لیکن حضرات فقہاء کرام کے بڑے بڑے ائمہ نے جب جہاد کی فرضیت پر جن آیات سے استدلال کیا، ان میں سر فہرست اس آیت کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اس میں جہاد کو فرض فرمایا اور اسے اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ قرار دیا۔ اور یہ روایت تفسیر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان سے آگے ائمہ کرام میں امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت پر جن آیات سے استدلال کیا، کتب علیکم القتال سے بھی پہلے اس آیت کو لکھا، حالانکہ وہاں پر سیدھے الفاظ میں جہاد کو فرض کیا گیا۔ اس آیت کی وہ تفسیر جو اس امت کے لیے اس خصوصیت کو ثابت کرتی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو طریقہ عطا فرمایا، وہی اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ہے کہ پچھلی امتوں کو وہ نہیں دیا گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملا، آپ کو امر اور نہی کے معنی سمجھنے چاہیے۔ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا، طلبہ طالبات نے، امر کہتے ہیں قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، ایک شخص کا دوسرے سے غلبے اور قوت کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ کام کرو، اس کو امر کہا جاتا ہے، اور نہیں اس کے برعکس ہے کہ اسی طرح لا تفعل کہنا۔ اب دیکھیے، 2 لوگ ایک ہی بات کریں گے، ایک ہی بات، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم کہیں گے، ایک کا کہنا امر کہلائے گا، دوسرے کے وہی الفاظ امر نہیں کہلائیں گے۔ مثلا باپ بیٹے کو کہے یہ کام کرو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہے یہ کام کرو، استاد شاگرد سے کہے یہ کام کرو، کوئی قوم کا بڑا اپنی قوم کے چھوٹے سے کہے کہ یہ کام کرو، یہ امر ہے، حکم ہے یا نہیں؟ اس کو حکم کرنا کہتے ہیں نا۔ اور آپ اسی کے برعکس ترتیب لے لیجئے، بیٹا باپ سے کہے، چھوٹا بڑے سے کہے کہ یہ کام کر دیجئے، الفاظ تو وہی ہے نا، اس کا یہ کہنا امر یا حکم کہلا سکتا ہے؟ فرق کیا ہے جب الفاظ ایک ہی ہیں؟ فرق یہ ہے کہ اس کا کہنا استعلاء کے ساتھ ہے، اور استعلاء کی علامت ہوتی ہے رد عمل کی قوت۔ جس آدمی کے یہ کہنا کہ یہ کام کرو، اس کو یہ آگے جواب میں رد عمل کی قوت حاصل ہو، اس کا یہ کہنا امر کہلائے گا، اور جس کو رد عمل کی قوت حاصل نہ، اس کو کہلانا امر نہیں کہلائے گا۔ مثلا باپ جب بیٹے کو کہتا ہے یا ماں بیٹی کو کہتی ہے یہ کام کرو، اگر وہ آگے سے کہے کہ نہیں کرتے تو کیا ہے؟ آگے کتنے رد عمل موجود ہیں، جوتا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، حسب توفیق کچھ بھی ہاتھ میں آ کر اس وقت میں بہترین قسم کا رد عمل دوسرے کے اوپر نشان چھوڑ سکتا ہے باقاعدہ سامنے والے پر، کہ دوسروں کو بھی نظر آئے کہ کیا رد عمل ہوا۔ تو جو ہے وہ یہ اب کہنا امر ہو گیا۔ اور اب چھوٹا بڑے سے جب کہہ رہا ہے یہ کام کرو، وہ کہ نہیں کرتا، تو یہ کیا کہے گا؟ نہیں کرتے پھر بھی آپ کا شکریہ، جیسے کہتے ہیں جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔
تو وہ کہ نہیں کرتے تب بھی آپ کا شکریہ، کرتے تب بھی آپ کا شکریہ کیونکہ آپ ہر حال میں بڑھیں، تو یہ امر نہ ہوا۔ ایسے ہی نہیں کا معاملہ لے لیجئے کہ آپ نے روکا، بڑا آپ چھوٹے کو روک رہا ہے مت کرو، وہ اگر کرے گا تو نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی نشانی رہ جائے گی، 4 5 10 دن کے لیے آیوڈیکس لگاتے رہیں یا وکس لگاتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، پتہ چلتا رہے گا کہ اس نے ضرور کوئی بات نہیں مانی، کسی کام سے رکنے کا کہا گیا، اس نے پھر بھی کیا تو یہ رد عمل ہو گیا، اور یہ اب کئی دنوں تک اس کو چھپائے پھر رہے بیچارہ۔ اور جب وہ ہے چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے نہ کرو تو وہ نہیں کرتا، تو پھر ٹھیک ہے نہیں کرتے تو بھی آپ کی مرضی، آپ زیادہ سے زیادہ ان کے سامنے مسکرا سکتے ہیں، دانتوں کی نمائش کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اسی سے فرق سمجھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف ای تأمرون بالایمان وتنہون عن المنکر ای تنہون عن الکفر وتقاتلونہم علیہ، یہاں پر آ کر فرق ہو گیا۔ دیکھو ایک دعوت ہے دین کی، آپ کفار کے پاس جائیں انہیں کہیں کہ اسلام قبول کر لو، وہ کہیں نہیں کرتے، آپ مسکراتے ہوئے واپس آ جائیے کہ نہیں کرتے تو بھی آپ کا شکریہ، آپ کی مرضی، آپ جہنم میں جائیں گے اللہ آپ کو بہت مارے گا، اس کے علاوہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہی کہہ سکتے ہیں نا انکل آپ بہت گندے، اللہ آپ کو بہت مارے گا، آپ میری بات نہیں مانی، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دعوت امر ہے، یہ ایمان کا حکم ہوا، یہ تو درخواست ہوئی کہ آپ ایمان قبول کر لیجئے، نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو خود پوچھ لے گا۔ تو اس لیے میں پچھلی امتوں کو یہ دعوت ملی، اور یہی تھا دین نصرانیت میں، آپ پڑھ لیجئے کہ کافر ایک گال پر تھپڑ مار دے تو دوبارہ دعوت دے کر دوسری طرف تھپڑ کھا لیجئے تاکہ لیول برابر ہو جائے۔ انسان کو ایک طرف چوٹ لگی دوسری طرف نہ ہو تو ویسے دوسری طرف خارش محسوس ہو رہی ہوتی کہ برابری نہیں ہے، کچھ نہ وہ خود ہی ایسے مار مور کے اپنا منہ برابر کر لیتے۔ میں کافر سے خود ہی کھا لیجئے کہ آپ اب اس طرف ماریے گا تاکہ دونوں طرف تکلیف برا ہو جائے نا، دوسرا تھپڑ بھی دوسری طرف ہی مار دیں، اس طرح یہ دعوت ہے۔ اور دین اسلام کی بھی ابتدا میں یہی دعوت، آپ اتنے عرصے تک دعوت دے رہے ہیں، کفار کو جا کر سمجھا رہے ہیں، وہ جواب میں گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ پر کوئی رد عمل نہیں، آپ واپس آ رہے ہیں اور بس اپنے بچاؤ کے لیے آپ فکر مند ہیں کہ میں کیا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس دعوت کو تبدیل فرما دیا، اور مسلمانوں کو اب قیامت تک کے لیے دعوت دی گئی 3 نکاتی کہ آپ جائیے کفار کو کہیے کہ اسلام قبول کرو، وہ کہیں نہیں کرتے تو انہیں کہ پھر حکومت چھوڑو، جزیہ دو، تخت پر ہم بیٹھیں گے زمین پر تم بیٹھو گے، اس طرح زندہ رہنا ہے تو رہو ورنہ کوئی حق نہیں۔ اگر وہ کہیں ہم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر تقاتلونہم علیہ، قتال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو دعوت اسی انداز میں دوں کہ لا الہ الا اللہ کہیں ورنہ ان سے قتال کروں۔ اب آپ کی یہ دعوت کیا ہو گئی؟ امر ہو گئی، دین کی طرف بلانا امر ہو گیا، دین سے روکنا نہیں ہو گیا۔ تو یہ وہ دعوت ہے جو پچھلی امتوں میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ پچھلی امتوں کے جہاد کے واقعات آپ نے دیکھا، یہ واقعہ بھی گزرا تو نبی کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا کہ قتال کی اجازت لے کر دیجئے۔ قتال ہوتا تھا مخصوص، جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قتال تھا، بہت بڑے بڑے جہاد ہوئے۔ ایک علاقہ فتح کرنا ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے یا اللہ اس علاقے کے فتح کے لیے مجھے جہاد کی اجازت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی، حملہ کیا، فتح ہو گیا، بس ختم۔ اب پھر واپس، پھر آئندہ کہیں جہاد کرنا ہے تو پھر درخواست، یا اللہ اب فلاں علاقہ میں نے فتح کرنا ہے تو مجھے اس کی اجازت دیجئے۔ اس طرح تو جہاد کی اجازت ہوتی تھی، جہاد دعوت دین کا حصہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اب قیامت تک کے لیے یہ دعوت عطا فرما دی کہ جہاد دعوت دین کا حصہ بن گیا۔ اس کی وجہ سے اس امت کی دعوت امر ہو گئی اور نہیں ہو گئی۔ پچھلی کسی امت کی دعوت نہ امر تھی اور نہ نہیں تھی، اس لیے یہ امت ممتاز ہو گئی، جدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر امت قرار دے دیا۔